بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ انصاری نے مکاسب محرمہ میں اس مناسبت سے بیان کیا ہے کہ فقہا کے درمیان مشہور ہے کہ تالی بجانا مکروہ ہے، حرام نہیں. البتہ ایک قول ہے حرمت پر، لیکن ایک ایسا قول ہے جس کے قائل بہت کم ہے. غالباً فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. لہذا از نظر عرفی اگر یہ اہل بیت کی تعظیم مانی جائے تو یہ مستحب ہو جائے، کیونکہ شعائر میں سے ہو جائے گا. اور اگر نہیں، ایسا نہیں مانا جائے، اس کو تعظیم نہ سمجھا جائے تو یہ وہی مکروہ رہے گا. دیکھیں، ایک بحث ہے جس کو میں نے مکرر بیان کیا ہے کہ قیمت جو یہ نقد روپے یا پیسے کی جو کاغذی پیسہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ایک حیثیت قید کرنے کی رکھتی ہے. یعنی مثال کے طور پر 50 سال پہلے کسی نے شادی کی، اس نے 1000 دینار نوٹ 1000 دینار مہر رکھا. اب اس وقت اس زمانے میں 1000 دینار میں کچھ ملتا تھا، یا مثلا ایک حج ہو جاتا تھا. آج 50 سال بعد چاہتا ہے کہ مہر دے دے، ادا کر دے، اسے نہیں دیا تب تک. تو اب تو اگر اس وقت کی قیمت کے لحاظ سے آج 1000 دے تو اس وقت کی قیمت کے 1000 کا آج جو ایوریج ویلیو نکلے گی وہ دینا ہوگی. یعنی دیکھیے کہ اس وقت کتنی گوسفند خرید سکتے تھے، کتنا سونا خرید سکتے تھے، کتنا گیہوں خرید سکتے تھے، اس کو بیان کرے گا، حساب لگائے گا اور آج قیمت ادا کرے گا. لیکن یہ جو سکہ ہوتا ہے، سونے کا سکہ یا چاندی کا سکہ، اگر یہی طے کر لے تو یہ تو خود اپنی قیمت ہے، اس کی اپنی ایک قیمت ہے. لہٰذا جو اگر سکہ سونے کا یا چاندی کا طے کیا تو وہی دینا پڑے گا، کیونکہ پھر وہ اس کی اپنی حیثیت ہے. قبول کبرای ارتکاز همه قبول داره. امین وقت میشه اسمش اسی کو ہم حیثیت تقییدی کہتے ہیں. حیث تقییدی. اگر دونوں طرف اسی چیز کو بیان ذہن میں تھا ان کے کہ یہی قیمت دی جائے گی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں کے ذہن میں ارتکازی طور پہ بھی یہ قیمت نہیں تھی، یہ کاغذی نوٹ کی قیمت نہیں تھی، تو ہم وہ قیمت دیں گے جو اس وقت اس کی برابری کر رہی ہوگی. دیکھیں، یہ لفظ جو ہے کلمہ کثیر السفر، یہ روایت میں نہیں ہے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے معنی کو آسان سمجھانے کے لیے. ورنہ جو عنوان روایت میں ہے وہ 3 ہے. پہلا وہ
جس کا عمل ہی سفر ہو، عمله السفر مثل السائق. واحد من عمله دوسرا وہ کہ جس کا بالسفر عمل سفر میں ہے یعنی مقدمہ ہے سفر عمل کا، إذا أحد اور ایک وہ هذه جس کا وطن ہی نہ ہو. العناوين الثلاثة ينطبق ان تینوں کا عنوان فقہا نے ایک کثیر السفر کے عنوان سے کر دیا. تو اس میں کثیر السفر میں صرف ایک استثناء ہے كثير السفر کہ اگر یہ وهو أنه انسان في جو مكان کثیر السفر ہے باقی بقي دنوں میں، یہ 10 کسی أيام وجہ سے کبھی يعني کہیں 10 فترة دن رک بقي جائے 10 کسی ایک وهذا جگہ كله پر، 14 أيام. کیونکہ عام طور سے سفر کر رہا ہے ہمیشہ، 10 دن کہیں رکتا نہیں ہے. إذا بقي لیکن یہ اگر یہ 10 کبھی أيام 10 في دن مكان ثم مسلسل سافر رک في جائے ایک أول جگہ، تو السفر پہلا سفر جب یہ يقصر کرے گا ويفطر تو یہ سفر قصر والا ويفطر عنوان رہے گا، یعنی وإلا یہ افطار يكون کرے گا كثير اور السفر. ليش لا؟ نماز قصر پڑھے گا. اگلا سفر جب دوبارہ سٹارٹ کرے گا تو پھر یہ لا. کثیر السفر کے حکم پہ واپس آ جائے گا. أي أي إذا انطلق إلى عنوان آخر كتابع لسفره هذا كثير السفر. أما إذا انطلق إلى عنوان آخر اگر كمستقيم اس عنوان لا سے هذا مو باہر كثير نکلے السفر. دوبارہ شہر سے کہ جس سے تعلق کہیں نہ کہیں سے اس کے پرانے سفر یا شغل سے ہے، تو یہ کثیر السفر ہے. بل لیکن اگر کبھی ایسے نکلے کہ وہ أي ایک دوسرے عنوان سے سفر کر رہا ہے، هذا قطعا يقصر. تو پھر ہاں یہ انسان مسافر ہے. لا لا هذا بالعرف موجود. تسالم الفقهاء معروف عليه كثير السفر فيما هو كثير لا في شيء استثنائي. إذا استثناء صار کثیر السفر للزيادة ان أو چیزوں پہ زاد کثیر على السفر ہے جو وہ مسلسل کرتا چلا آ رہا هذا ہے يقصر. اور کرتا ہے، نہ کہ الگ سے کوئی سفر کے. جیسے مثال کے طور پر مسلسل أجا ڈرائیوری جبل کرتا ہے لیکن مجاهدة آج ركب نکلا ہے مثال کے طور پر لا زیارتوں کے لیے. باید صدق کنه. نه لازم نی الا به اندازه هم باشه. صدق کنین عملش در سفره هم راننده است هم مثلا کوئی مواظب انسان ڈرائیوری بھی وظیفه کرتا ہے مثلا. خلاصه ما این اور سه یا اور عنوان دوسرے رو شہر میں اس داریم. کی لا دکان بھی ہے، له عمله السفر وہاں بھی آتا وله جاتا رہتا ہے، السفر. تو اس کے اوپر دونوں عنوان ثابت ہو جائیں گے. ای ای كلمة كثير السفر لا اعتبار لها. ليش؟ کیوں نہیں؟ اگر پورے سال وہ سفر کرتا ہے. مولا في زمان ائمہ علیہ الصالح السلام کے زمانے میں بھی کبھی الأئمة کبھی عليهم السلام جو أحيانا انسان مثال کے طور پر يسافر للحج مسافرت حج فيطول پہ آتا تو کبھی فترة پورے أشهر سال حج سنة سفر پہ رہتا تھا. هذا اس جی مسافر انسان كل مسافر سنة ہے. يسافر. لا هذا العناوين یہ تین عنوان الثلاثة جو میں نے آپ کے سامنے ما بیان کیے، تنطبق. ان میں سے کسی ایک کا ثابت ہونا ضروری ہے. سابقا في زمن الأئمة عليهم السلام من الصين إلى الحج هاي جیسے 3 سنين لکھا ہے يقوم تاریخ للوقوف میں كما کہ كاتب. انسان هذا سفر سفر کرتا تھا كل پہلے سنة دور يقصر. میں حج کرنے کے لیے، ليش؟ زیارت کرنے کے لأنه لیے، له کبھی کبھی پورے وقت سال، ایک سال سے وله زیادہ سفر پہ رہتا تھا. یہ پورا عمله سال اس کا بالسفر. سفر ہے، هذا السفر ولكن کیونکہ یہ سفر عمل نہیں کر رہا ہے سفر میں، عمله یہ بالسفر. کسی کام کے لیے سفر وهذا نہیں سفر کر رہا ہے، كله. یعنی لا مسلسل سفر نہیں کر رہا ہے. هذه نہ العناوين اس کا یہ الثلاث عنوان یہ کہ نہ نحن من لا لا وطن اللہ، اس ندور کا وطن على نہیں. نہیں، یہ كلمة مسافر كثير رہے گا، پورے السفر. سال مسافر رہے گا. بالعروة موجودة. ضروری ہے إذا سنة اگر يقوم ایک پورے بالسفر سال کا واحد سفر سفر کہلا رہا ہے ويترك تو پورے سال يعني مسافر کے سابقا. احکام پہ عمل کرے گا. حتى أوائل ما أنا أتذكر بعض من كانوا يجون يروحون إلى مشهد من العراق. ہمارے زمانے میں جیسے بہت سے لوگ وقت مشہد يطول جاتے تھے زیارت يجي کرنے كم عراق يوم سے، بمكان تقریباً كم يوم بمكان كم يوم بطهران كم 6 يوم مہینے کا سفر ہو جاتا تھا ان کا، كم يوم بمشهد. کیونکہ هذا یہ كله سفر بہت مسافر طولانی ہوا كل کرتا تھا، سنة. وقت لیتا تھا. بالعروة تو یہ چاہے موجودة. جتنا لمبا ہو ایک سفر، یہ مسافر ہی رہے گا اور احکام مسافر پہ عمل کرے گا. نعم. اگر بهتر باشه براش اون پزشک بله، اگر نه. تو روایت میں ہے ارفق کا جملہ، یعنی اگر کوئی شخص بہتر ڈاکٹر ہے اس کے لیے تو پھر اس ڈاکٹر کے پاس رجوع کی. اگر مرد اور زن کا مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی ایسا ہے کہ ایک ضروری مسئلہ آ گیا ہے اور مرد کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے،
تو یا بہتر ڈاکٹر مرد ہے تو خاتون اس سے رجوع کر سکتی ہے، اور غیر ضروری موارد میں رجوع نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کے زمانے میں جب جنگ میں وہ شہید ہوتے تھے لوگ جو زخمی ہوتے تھے تو اس کو وہاں علاج ہونا ضروری۔ روایت میں پیغمبر اپنے ساتھ کچھ عورتوں کو لے جاتے تھے جو تیمارداری کر ترمید کے تیاربی میں، جو زخموں کو فرسٹ ایڈ دیتی، کیونکہ خاتون کا ہاتھ اس معاملے کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی پیغمبر اپنے ساتھ مردوں کو نہیں لے آتے تھے جو آ کر فرسٹ ایڈ دیں، بلکہ خواتین کو لے آتے تھے تاکہ وہ یہ مرہم پٹی کر سکیں، کیونکہ ان کی دقت اس چیز میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اس طرح کی ضرورت ہو تب۔ اور ایک جملہ ارفق کا، یعنی وہ بہتر ہو تب رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کو مغنی میں بیان کیا ہے کہ حتیٰ کا ماں بعد جو ہے، اس کا حتیٰ کا جو ماں بعد ہے وہ پہلے حکم میں شامل ہے۔ جیسے میں نے کھایا مچھلی کو حتیٰ سر کو، یعنی حد کا ساتھ کھا لیا۔ لیکن الہ آخر کو شامل نہیں کرتا، الہ شامل نہیں کرتا، مگر یہ کوئی قرینہ آئے جو شامل کر رہا ہو۔ چونکہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرے سے کوفے تک، اس میں الہ میں قرینہ موجود ہے کہ یہ شہر کے دروازے تک نہیں گیا ہے، اندر تک گیا ہے، کہ بصرے کے اندر گیا یا کوفے کے اندر گیا۔ لہٰذا الہ کے بعد والا معنی بھی حتیٰ کے معنی میں آ جائے، لیکن الہ میں قرینے کی ضرورت کہ یہ چیز داخل ہے یا نہیں۔ لیکن حتیٰ میں، حتیٰ کے بعد جو لفظ آئے گا وہ داخل ہے پچھلے حکم میں۔ اہل البیت فقط ان 5 نفرن، یعنی 4 نفرن۔ پیغمبر نے جو اہل بیت کہا ہے اس سے مراد یہ 4 افراد ہیں جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں، لیکن دیگر جو دلیلیں ہمارے ساتھ ہیں اور اس سے یہ جتنے یہ پیغمبر اور 4 معصوم جو ان کے ساتھ تھے پنجتن، جتنے بھی احکام ان کے لیے مرتب ہیں وہ سب باقی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر مرتب ہیں۔ صرف 2 چیزیں، ایک نبوت جو خاص ہے پیغمبر سے، اور دوسرا کہ ان کے درجات آپس میں فرق کرتے ہیں، ورنہ جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ آئے گا وہ سارے معصومین کو شامل کرے گا۔ اصلاً شامل نہیں، اصلاً شامل نہیں۔ سلام علیکم۔ بله. تسالم ہے، اجماع ہے فقہا میں کہ ضرورت آ کر احکامات کو بدل دیتی۔ اب جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں حکم بدل جائے گا۔ دستکش هم ممکنه وقتی دیگه ضرورت نیست، حالا جایز نیست. نه تو جہاں مثلا ہاتھ سے لگانا ضروری ہے بدن پر، وہاں اگر گلوز سے کام ہو سکتا ہے تو گلوز پہن کے کرے گا۔ ہاں اگر بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ ضرورت ہے، جس حد تک ضرورت ہے اسی حد تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ بله. چی با دستکش؟ یہی میں نے عرض کیا کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر حتماً گلوز پہن کے کرنا ضروری ہے۔
همین قبول داریم، اشکال نداره، اما به شرط اینکه یه جهت دیگه نیاد تو کارها، یعنی زن خوشش نیاد، مرد خوشش نیاد، از این تو روایت داره فشار نیاره. بہت سی روایات ہیں، دبائے نہیں، مثلا ضرورت سے زیادہ چھوئے نہیں، ہر وہ چیز جس حد تک ضروری ہے بس اسی حد تک لمس کی اجازت ہے حتی علاج میں. آره خب بله، چون الا کی دو قسمیں نہیں ہیں، حتی کی دو قسمیں ہیں عربی لغت میں. یعنی حتی که مثل اله. بله خوبه خوبه، بله بله اشکال نداره. جلدی کرنا امور خیر میں اچھا ہے، مطلوب ہے یا نہیں؟ قرآن میں بھی روایت میں بھی جلدی کرنا امور خیر میں. نه عجله رو نگید، جلدی کرنا الگ چیز ہے. عجله یعنی حالا انجام بده یا یه ساعت دیگه، امروز انجام بده یا فردا. مثلا صلہ رحم کرنا ہے، آج انجام دیں بہتر ہے کل. افضل اینه که امروز برید یا فردا برید. اب آپ کہ مثل آج ہی جیسا ہے کل بھی کرنا، نہیں، آج افضل ہے، کیونکہ امور خیر میں جلدی کرنا افضل ہے. نماز، روزه، صلہ رحم. جلدی کا لفظ عجلہ، آپ اس کو دیکھیں، اس کا مطلب ہے جلدی کرنا. امور خیر میں مستحب ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں. ہاں امور دنیا میں مکروہ ہے جلدی کرنا. یعنی موردش بله آمین. نه عجله رو تفسیر دیکھیں جلدی کرنا اور ہول کرنا، ہولا جانا، دونوں میں فرق ہے. جلدی کا مطلب ہے کہ کسی کام کو، کسی اچھے کام کو جلدی کرنا، پہلے کر لینا بہتر ہے بعد میں کرنے سے. ہاں اور دنیاوی کاموں میں جلد بازی کرنا یہ مکروہ ہے، اس کو جتنا ہو سکے دور کرے. بله نه اللهم عجل که میگیم خوبه یا بده؟ اب عجلے کی بات کر رہے ہیں، عجل اللہم عجل ولی کل فرج ہم کہتے ہیں کہ عجل جو ہے وہ برا ہے. اور اپنی جو امام نے فرمایا کہ اور ہماری تعجیل فرج کے لیے اس دعا کو زیادہ کرو، اس میں کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب جلدی کیا جا سکتا ہے اچھے کاموں میں. کدوم روایت؟
یعنی انجام نمیده، نه اینکه شما مکروه انجام در امور دنیا مکروه. ببینید تو کتب جامع السعادات اور دیگر اخلاق اخلاق میگه کتابوں جامع آپ جا کر دیکھیں السعادات امور هیچ دنیا وقت میں به جلدی سعادت کرنے کو منع نمیرسه. کیا. این در امور دنیاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینایی که میگن اللهم عجل لك الفرج، یعنی اونایی که میگه همین، پس اون نه. علیکم السلام. اگه 10 روز تو کربلا میمونه بله روزه میگیره. اگر 10 دن کربلا میں رکے گا تو پھر اگه وہ روزہ خب پر رکھ پھر سکتے. اشکال نداره، اما اگه تصمیمش این بوده که ہاں 10 اگر روز اس نے 10 بمونه دن کا ارادہ کیا و اور 10 دن کے ارادے اتفاق سے رک افتاد گیا، ہاں اشکال نداره. بیچ میں کسی وجہ سے جلدی آنا پڑا تو کوئی بات نہیں ہے، جب تک رہے گا وہ پورا کرے گا، نماز بھی پوری پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا. بله هر دو صحیح افعال و تفعیله. یہاں پر تلازم موجود ہے. تلازم هست. تلازمه. تفطر الصائم یعنی صوم خراب میکنه، تفطر صوم خراب میکنه یعنی صائم دیگه روزه کبھی نمیگیره. صائم کے لیے لفظ آتا ہے، کبھی نه صوم کے لیے لفظ آتا ہے، صائم، دونوں میں تلازم نه موجود میخوام ہے. عرض کنم تلازم هست. آپ تلازم هست. کہیے روزہ شما باطل بگید ہو که گیا، روزش یا آپ باطل کہیے کہ شد، یہ روزہ دار نہیں یا ہے بگید که کہ اب این یہ روزے سے نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی روزدار میں. نیست. یه معنی است. بله بله میدونم تلازم نیست عرفا. لازمش اینه که تو کیا اس کا لازمش ملازمہ یہ اینه نہیں که ہوگا کہ اس روزش کا روزہ باطل باطل شد. ہو گیا؟ لازمه این حرف این نیست که روزه باطل شد. آها. به نظر روزه رو به هم نمیزنه، روزه رو به هم نمیزنه. دیکھیں ظاہراً عرف میں یہ تلازم ہے. آپ چاہے روزے دار کو کہیں کہ یہ روزے دار اب نہیں ہے روزے سے، یا آپ کہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، روزہ باطل ہو گیا، دونوں کا لازمہ ایک ہی ہے کہ یہ شخص اب روزے سے نہیں ہے. فقہا نے دونوں طرح سے استعمال کیا. هر دوشو گفتن. صید برای تجارت یتم الصلاة و یفطر الصوم. یہ روایت ہے جنہوں نے ابھی پڑھی روایت کہ ابن جہاں عمر. پر تجارت کا جو سفر ہے، سفر برای تجارت یتم الصلاة و یفطر الصوم. خلاصہ کہ روایت جس کے هم اندر میگه روایت کہہ رہی ہے تلازم کہ هم لفظ یہی هست. استعمال ہوا ہے کہ نماز تلازم قصر ہے اور روزہ تلازم افطار بله کرے گا، شما یعنی یہی دوباره روزہ درست ختم ہو جائے گا. میفرمایید، تو اما اینم هست. لازمہ ہے، دونوں اصطلاح میں دونوں استعمال ہوئے ہیں. در صوم صوم میں بھی به مفطر معنای کے معنی میں مفطر بھی. للتلازم. در صوم به معنای مفطر للتلازم. اگر نه افطار معناش چیز خوردنه. بله اصباح جنوبن که افطار اسمش نیست. دیکھیں افطر کا مراد وہی روزے کا ختم للتلازم ہونا ہے، ورنہ اشکال ہر چیز جو نداره. کھانے پینے کھانا، ورنہ افطار کا مطلب کھانا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو کھانے علیکم والی نہیں ہے اس السلام. کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور روزے کو بله باطل بھی کر دیتی ہے. بله
بله. نه دیکھیں نه نه یہ عبارت، نه ببینید این عبارت اس کا ظاہر یہ خودش کہ خدا، ظاهرش همینه که خدایا کہ اگه اگر تو تو نے تأخیر تاخیر انداختی کیا، دیری فرج کی فرج را، میں، تو نے تاخیر، اگه تو تأخیر تو ہمیں نہیں انداختی معلوم کہ تو ما نے نمیگیم کیوں یہ چرا تاخیر تأخیر کی، انداختی. ہم نہیں جانتے کیوں. همینه، نمیگیم چرا تأخیر انداختی. اگه تعجیل اور کردی اگر مثلا تعجیل نمیگیم کی تو چرا ہم نہیں تأخیر. جانتے کیوں تعجیل ظاهر کی. ظواهر حجت ظاہر دیگه. عبارت کے معنی یہ ظاهر ہے این کہ عبارت اگر تو نے اینه که تعجیل اگه کی تو ہمیں نہیں خدایا تو معلوم کیوں، تعجیل اور کردی اگر ما تاخیر کی نمیگیم تو ہمیں نہیں چرا. معلوم کیوں. اگه تأخیر انداختی هم نمیگیم چرا، اس یعنی سے کوئی البته منافات نہیں ہے. واحدا. بله بله. حضرت نے هر فرمایا اور چیزی ہمارے که ظہور کے لیے قائل زیادہ دعا تعجیل کرو فرج اور داره جلدی خدا ظہور کے حضرت لیے دعا کرو. معنی ایک ہی همین ہے. اون اینه معناش ظاهرا. صلاح نبوده، معلوم نیه. علا کل چرا یه روایت داره، روایت یه جور دیگه است، اینجور نیست که شما میخونی، یه جور دیگه است. ببینید روایت تهدید به طلاق، نه خود طلاق. بله. بله. شاید دونوں طرح سے ہو. شاید دو جور، نمیدونی. شاید کچھ چیزیں شاید زمانے بعضیش کا اختصاص اقتضای کی وجہ سے ہوں، زمانه، بعض ذاتی ہوں. بعضیش نه اقتضای ذاتیه. چونکہ حضرت چون نے نہیں بیان کیا نگفتیم سبب چیه کیا ہے، لہٰذا سبب، ہمیں بھی نہیں معلوم. نمیدونی. این الحسن و الحسین صلوات الله علیهما امامان قاما و جو قعدا امام حضرت نے و فرمایا همه کہ همینه، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، همشون همینه. اس سے مراد سارے ائمہ ہیں. همین بله درسته، درسته. این حرف مردمه، این حرف مردمه، اما یہ درسته. جو بات ہے آپ نے کہی، یہ لوگوں کی زبان کی بات ہے، لیکن صحیح ہے. ہمیں ہر جگہ عرض نہیں معلوم، کردیم کہیں همه کہیں پہ جای یہ ما ہے، نمیگیم، گاهی بعض میگیم اس طرح گاهی سے بعض اس طرح سے شاید نہیں، ہمیں نہیں بعضیاش معلوم اینجور کیونکہ باشه، حضرت نے خود نہیں بیان کیا. شاید بالنسبه به بعض اماما همش اقتضای شاید ذاتی سب باشه، ائمہ کے شاید. اقتضاء ذاتی ہوں، شاید اقتضاء زمانی ہوں، زمانے کی وجہ سے ہو یا شخص کی وجہ سے. نه اینکه اینا یہ یک، جو کہتے ہیں اینا ایک سا یکسان ہیں، هستن، این از ادله یہ متواتر روایات استفاده معتبر سے ہم کرده. تک پہنچا کہ یہ سب برابر ہیں، یعنی امامت میں، حجیت میں. دیکھیں دلیل حاکم کا کیا دلیل مطلب ہوتا حاکم ہے؟ یعنی چی؟ دلیل حاکم کا مطلب دلیل کیا ہوتا حاکم یعنی چی؟ ہے؟ یعنی یا یعنی کہ یا کسی چیز توسعه کو بڑھا میده یا دے گا یا تضییق کسی چیز کو میکنه. گھٹا دے گا. دلیل ادله متواتره داریم که توسعه میده، تمام اینها را نسبت به تو دلیل ہمارے توصیه پاس جو معصوم وسعت داره. دیتی ہے اس حکم کو باقی ائمہ تک. یعنی برسه این 5 نفر نقل کردن، وقت دلیل دیگه میگه این 5 نفر هر چی این 5 نفر دارن دلیل آ کر این کہہ 5 رہی ہے نفر کہ دیگه جو هم کچھ ان دارن، 5 کے پاس ہے وہ باقی 14 این معصومین کے دیگه هم پاس بھی ہے، دارن، الا نبوت و الا سوائے 2 چیزوں کے، درجے کے اور درجات عنوان کے، جو صلی پیغمبری الله ہے. علیه